بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قاری صاحب، جیسے میں عرض کیا، آج جو مقدمہ ہے ہمارے پروگرام حکمت قرآن کا، اس میں اللہ رب العزت نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ اگر کسی کو اپنے سے بڑھ کے دیکھو، اس کی حسرت نہ کیا کرو۔ اللہ کو معلوم ہے، لیکن قاری صاحب یہ ہماری ترقی کی راہ میں حائل نہیں ہوتی یہ بات؟ ایک طرف کلام اللہ کا حکم ہے، ہم ماننے کے پابند ہیں، لیکن جیسے میں نے کہا کہ انسانی فطرت اور جبلت تو اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ کسی کو اپنے سے بڑھ کر دیکھیں تو ہم بھی کوشش کریں، ہم بھی جد و جہد کریں، ہم بھی اس مقام تک جانے کی کوشش کریں۔ لیکن قرآن کریم کا جو یہاں حکم ہے، اس کے پیچھے کیا مصلحت اور حکمت ہے جو ہمیں سمجھنی ہے؟ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ وصحابہ الصدق والسیادہ اما بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ ڈاکٹر صاحب، آج آپ نے اس موضوع پر مجھے گفتگو کے لیے بلایا۔ دعا اللہ یہ حکمتوں بھرا یہ پروگرام آگے یہ جاری اور ساری رہے، آمین، اور لوگ اس سے مستفید ہوتے رہیں، جی۔ آمین۔ آپ نے شروع میں کہا اگر اس کا سبب نزول دیکھا جائے آیت کا، حضرت ام المؤمنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا وسلام اللہ علیہ کا جو دوسرا، چونکہ دور جاہلیت میں عورتوں کو اور بچوں کو وراثت کا حقدار نہیں بنایا جاتا، ان کو وراثت نہیں دی جاتی تھی۔ اسلام نے آ کر ہر ایک کو حصہ مقرر کیا، حق دیا ہے، جی جی۔ اور یہ بھی الحمدللہ اسلام کی ایک یعنی حیثیت، ایسا یعنی کہ مقام جو دینے والا ہے، اور اس میں چونکہ مردوں کو عورتوں کے مقابلے میں دگنا حصہ ہے، صحیح۔ عورتوں کے برابر، تو اب عورتوں کے بھی اس وقت انہوں نے خیال ہی آیا ان کے کہ ہمیں چونکہ مرد عورت کو اللہ نے بنایا ہے، پیدا کیا ہے، تو ان کو زیادہ حصہ دیا جا رہا ہے۔ دوسرا اس کا سبب نزول یہ بھی ہے کہ مردوں کے بھی ذہن میں یہ بات آئی، جس طرح ہمارا دگنا حصہ ہے تو کیا قیامت والے دن ہمیں دگنا ثواب بھی ملے گا؟ اب یہ اگر آیات اکٹھی کی جائیں، اس وجہ سے یہاں ان آیات کا نزول ہوا کہ اللہ نے یہ جو فضیلت دی ہے، ایک ہوتا ہے عدل اور ایک ہوتا ہے فضل۔ عدل یہ ہے کہ جیسا حضرت بی بی ام سلمہ نے جب فرمایا تو سورہ آل عمران میں آیت نازل ہوئی کہ انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثی، کہ مرد اور عورت ہو جو کچھ بھی عمل کریں گے ہم رائے گاہ نہیں جانے دیں گے، اس کے مطابق برابر ہی اس کو ثواب عطا کریں گے۔ یہ ہے عدل، کہ بندہ جتنا کام کرے گا اس کے مطابق اتنا دے دیا اس کو اجرت دے دی جائے گی۔ ٹھیک ہے۔ فضل یہ ہے کہ اللہ کسی کو جس کو مرضی جتنا چاہے عطا کرے، کسی وقت عطا کرے، یہ ہے فضل۔ اور دیکھا جائے تو انسانیت کی جو ابتدا ہے وہ بھی فضل سے ہوئی ہے، کہ جناب آدم علیہ السلام کی جب تخلیق ہوئی تو فرشتوں نے یہ کہا کہ اس کو بنائے گا جو فسادی ہوگا، خون خرابہ کرے گا۔ اب جو سجدے والے ہیں، قیام و رکوع والے ہیں، تسبیحات والے ہیں، وہ سامنے کھڑے ہیں، اور رب نے اس کو نائب اپنا مقرر کیا کہ جس کے نامہ اعمال میں کوئی نیکی نہیں ہے۔ یہ اللہ کا فضل ہے کہ جس کو چاہے جتنا دے، جس کو جو بھی مقام عطا کرے۔ اس وجہ سے یہاں اس آیت کا نزول ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کو جو فضیلت دی ہے، اب وہ اس کی تم تمنا نہ کرو کہ مجھے، ہاں۔ پھر یہاں مفسرین نے دو آراء پیش کی، ایک یہ ہے کہ اگر بندہ حسد کے طور پر یہ اگر کوئی نیت کرے گا کہ مولا یہ جو اس کے پاس اگر دولت ہے، علم ہے، یہ مجھے عطا کر اور اسے چھین لے، جی جی، اس کی شرح میں ممانعت آئی ہے۔ یہ اگر وہ نیت کر کے دعا کرے گا کہ مولا اس کو دیا ہے مجھے بھی عطا کر تاکہ میں بھی تیرے راستے پر صحیح چل سکوں۔ صحیح۔ اب جو فضل ہے، مثلا اور بھی جتنے بھی اور کافی چیزیں جو اپنا کیا کہتے ہیں فضل میں آتی ہیں، مثلا اللہ نے کسی کو خوبصورت بنایا، جی جی، حسن والا بنایا، علم والا بنایا، اور جیسا نبی کریم علیہ السلام کو رب نے مخاطب ہو کر کہا کہ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ صحیح۔ کائنات میں سب سے بڑے معلم کائنات رب نے ان کو بنا کر بھیجا، یہ فضل ہے۔ تو کہا اب یہ تم یہاں یہ نہیں کر سکتے کہ مولا ان سے چیزیں چھین لی جائیں اور مجھے دے دی جائیں، اور مجھے دے دی جائیں۔ یہ تو حسد کے زمرے میں آ جائے گا۔ اب دیکھیں پچھلی آیات میں چونکہ یہ تھا کہ تم مال ان سے لے نہیں سکتے، ہڑپ نہیں کر سکتے غلط طریقے سے، یہاں جو جو فضائل میں نے ان کو دیے ہیں، فضیلتیں دیے ہیں، کمالات دیے ہیں، تم اگر یہ نہیں دعا مانگ سکتے، اس چیز کی تمنا نہیں کر سکتے کہ مولا ان سے چھین لے ہمیں دے دے۔
الصحف صار العدم